بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم، جس دن، یدعوکم، وہ بلائے گا تمہیں، فتستجیبون، تو تم سب تعمیل کرو گے، تستجیبون یعنی جواب دو گے، یعنی عمل درآمد کرنا، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، وتظنون، اور تم سب گمان کرو گے، ان لبثتم، کہ نہیں تم ٹھہرے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الممات کے منکرین کے عقیدے کا نہ صرف ذکر کیا، یعنی وہ لوگ جو آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے یا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر تھے، مشرکین مکہ خاص طور پر، اور اس میں یعنی ان کا اعتراض یہ تھا کہ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، یعنی وہ کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ تو ان کے اس اعتراض کو نقل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد یہ کیا کہ اے نبی آپ کہہ دیں، کونوا حجارتا او حدیدا، کہ تم ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہونے کی بات کرتے ہو، اگر تم پتھر کے بھی ہو جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ تو پھر بھی وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ان کے منکرین آخرت کے اس عقیدے کا ذکر کرنے کے بعد، اس کا رد اور اس پر دلائل دینے کے بعد، مزید بات کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ آخرت کا منظر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بات جس پہ تم ابھی تک شک میں ہو کہ پتہ نہیں دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے، تو اس منظر کی تصویر جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس دن حال تمہارا یہ ہوگا جب تمہیں اٹھایا جائے گا، یوم، اس دن یعنی قیامت کے دن، یدعوکم، تمہیں بلائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جب سور پھونکیں گے تو لوگ جو ہیں یعنی قبروں سے ایسے نکلیں گے اور بھاگ پڑیں گے میدان محشر کی طرف، فتستجیبون، تو تم سب تعمیل کرو گے، یعنی اللہ کی اس پکار پر تمہاری مجال نہیں ہوگی کہ کوئی انکار کرے۔ دنیا میں تو تم انکار کرتے ہو، اور وہ اٹھنے کی حالت کیا ہوگی کہ بحمدہ، یعنی اس کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہوئے اس کی تعریف کے ساتھ اٹھو گے، وتظنون، اور تم یہ سمجھتے ہوگے کہ ان لبثتم الا قلیلا، کہ گویا تھوڑا سا ٹھہرے ہو۔ تو یہاں پر حمد کرتے ہوئے یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، ظاہر ہے جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، سرکش اور گناہ گار ہیں، وہ دنیا میں انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کی تعریف کریں، تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی یہ تو نہیں ہوگی، یعنی وہ اس قدر حواس باختہ ہوں گے۔ تو یہاں حمد سے مراد ان کے بارے میں یہی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کریں، یا وللہ الحمد، یعنی اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے کہ تمہارا اس کے بلانے پر تمہارا قبروں سے اٹھ کر حاضر ہونا صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، اور وہی صرف جو ہے وہ مستحق ہے حمد و ثنا کا۔ تو باقی جہاں تک اہل ایمان ہیں، فرما بردار اور مطیع جو لوگ ہیں، وہ قبروں سے بھی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھیں گے اور جو ہے وہ جواب دیں گے، تستجیبون یعنی جواب سے ہے، یعنی حکم کی تعمیل کرنا، تو وتظنون، اور تم گمان کرو، یعنی تمہیں خیال ہوگا یا تمہیں یوں لگ رہا ہوگا کہ ان لبثتم الا قلیلا، کہ تم ٹھہرے ہو دنیا میں بہت ہی تھوڑا۔ تو انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اور بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کم لبثتم، کہ کتنا تم دنیا میں ٹھہرے، تو کہیں گے یومن او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو انسان جب گہری نیند سے اٹھتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنے گھنٹے سویا، تو کہاں یہ موت اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب اٹھانا ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہوگا وہ کتنی صدیاں قبر میں پڑا رہا، کس طرح اس حالت میں رہا، تو اس کو لگے گا بھی یہ کل کی بات تھی، اور دنیا میں جو وہ رہا پتہ نہیں وہ بالکل معمولی سا حصہ تھا۔ تو دنیا آخرت کے مقابلے میں بالکل حقیر اور کمتر ہے، تو اس وجہ سے انسان کو تو لگے گا کہ بالکل تھوڑا ہی وہاں رہا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقل آپ کہہ دیں لعبادی میرے بندوں سے یقولو وہ سب بات کہیں التی وہ ہی احسن جو بہت اچھی ہے ان الشیطان بے شک شیطان ینزغ وہ جھگڑا ڈالتا ہے بینہم ان کے درمیان ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للانسانی انسان کا عدو مبینہ کھلا دشمن۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام کو امت مسلمہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہارا اخلاق لوگوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی جو میرے بندے ہیں لعبادی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بڑے محبت سے انہیں اپنے ساتھ نسبت دی کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کریں۔ تو اچھے طریقے سے بات کرنا، لوگوں سے احسن طریقے سے بات کرنا، یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے، اور اعلیٰ اخلاق جو ہے اسلام کا جو ہے وہ حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ خود بھی اس کی تعمیل کرتے تھے اور آپ بہترین نمونہ تھے اعلیٰ اخلاق کے۔ تو انسان جو ہے یعنی اپنی زبان سے کوئی ایسی غلط بات نہ کہے جس سے اگلے کی دل آزاری ہو، تو بولنے سے پہلے اسے پہلے لازمی سوچنا چاہیے، تو اپنے اچھے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرے، خواہ کوئی مسلم ہو یا کافر، دوست ہو یا دشمن، کوئی بھی شخص ہو تو اسے اچھے طریقے سے بات کریں۔ یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ قولوا للناس حسنا، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں سے تم نے اچھی بات کہنی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، کہ اگر کوئی دشمن بھی ہو تو اس سے اچھے طریقے سے بات کرو، تو وہ ظاہر ہے پھر تمہارے لیے وہ نرم جذبات رکھے گا۔ تو اگر کوئی کسی کی دل آزاری کرے تو مسلمان کی دل آزاری کرنا یا بغض رکھنا تو ویسے ہی بہت ناپسند ہے، تو اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر اس کا برا رویہ ہوا اور اس کے برے رویے، اس کی بری زبان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہو رہا ہے یا اس سے دور ہو جائے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی برا ہے۔ تو اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے بات کرو، تاکہ جو ہے لوگ تمہاری طرف لپکیں اور اسلام کی طرف وہ راغب ہوں۔ جہاں تک شیطان کا معاملہ ہے، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے آپس میں اچھے طریقے سے بات نہ کریں اور دل دور ہی رہیں۔ ینزغو جو ہے نازغ ینزغو سے ہے، یعنی فساد ڈالنا، بگاڑ پیدا کرنا، تو شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ فساد ڈالتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الشیطان کان للانسان، انسان کا عدو مبینہ کھلا دشمن ہے۔ تو یہ تو روز اول سے پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جس طرح اس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور دشمنی کی بنیاد اس نے رکھی، تو اول دن سے اس کا جو ہے یہ دشمنی چل رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے بکم تم کو، ان یشاء وہ چاہے یرحمکم تمہیں پر رحم کرے، او یا ان یشاء وہ چاہے یعذبکم تمہیں عذاب دے، وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر وکیلا کوئی ذمہ دار بنا کر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ چاہے تو تمہیں معاف کر دے، چاہے تو تمہیں جو ہے وہ عذاب دے تمہارے گناہوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ علم ہے اس بات کا کہ تم جو ہے وہ کس طرح کے کام کر رہے ہو، چاہے تو تمہاری نامناسب باتوں پر اور تمہارے نامناسب کاموں پر اپنے فضل سے رحم فرما دے، اور چاہے تو وہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں اپنے عدل کی بنیاد پر تمہیں عذاب دے دے۔ وہ ہر چیز پر مالک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وما ارسلناک علیہم وکیلا، آپ ان کے جو ہے یعنی ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، آپ کا کام صرف ان کو پہنچانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام جو ہے وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا کام صرف انہیں کھلا کھلا پہنچا دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ اور آپ کا رب عالم خوب جانتا ہے۔ عالم جو ہے یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ جاننے والا، علم سے ہے، علم جاننے کو کہتے ہیں، تو عالم سب سے زیادہ جاننے والا، بمن اس کو جو من فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق فضلنا ہم نے فضیلت دی بعض النبیین بعض نبیوں کو علی بعض پر، وآتینا اور ہم نے دی داود کو زبور۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے کمال علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، کہاں وہ تمہارے اعمال
کہاں وہ تمہارا جو ہے یعنی جو تم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو یا بات کرتے ہو یا رویہ رکھتے ہو، تو وہ تو بہت معمولی باتیں ہیں، وہ تو زمین و آسمان کے ہر بھید کو جاننے والا ہے۔ اور جہاں تک انبیاء کی بات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دوسرے پر فضیلت دے دیتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرے پارے کے شروع میں بھی، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ وہ رسول ہیں کہ جنہیں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض نے اللہ سے کلام کیا اور بعض کے درجات اللہ نے بلند کیے۔ تو یہ اللہ کے ہاں درجے ہیں انبیاء کے، وہ جس کو چاہتا ہے فضیلت عطا کر دیتا ہے، یہ فضیلت اللہ کے ہاں ہے۔ جبکہ ہمارے لیے جو ہے انبیاء پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے لا نفرق بین احد من رسلی، اس کے رسولوں میں سے کسی پر بھی فرق نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ ان تمام انبیاء پر ایمان لائیں، اطاعت اپنے پیغمبر کی کرنی ہے، یعنی جس کی قوم کی طرف جو نبی آیا ہے اطاعت اس کی کرنی ہے، ماننا سب کو ہے، عزت اور اکرام سب کا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر خاص طور پر یہاں پر ایک پیغمبر اور ان کی کتاب کا کیا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے داود کو زبور دی۔ تو زبور کا خاص طور پر یہاں ذکر اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اور اس امت کے افضل ہونے کا ذکر جو ہے اس کی شہادتیں زبور میں ہی ہیں، تو اس لیے اس کا خاص طور پر یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، آپ کہہ دیں کہ تم سب بلاؤ انہیں، زعمتم جنہیں تم سمجھتے ہو، من دونہ اس کے علاوہ، فلا یملکون تو نہیں وہ اختیار رکھتے، کشف الضر تکلیف دور کرنے کا، عنکم تم سے، ولا تحویلا نہ اس کے بدلنے کی۔ تو یہاں وہ لوگ جو خود ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے مشکل سے نکالنے والا ہے، یا ہمیں جو ہے یہ مشکل وقت سے نکالے گا، یا ہماری تکلیف دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں تم سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ کہ وہ سب اختیار رکھتے ہیں اور تمہیں مشکلات سے نکالتے ہیں، تمہیں رزق دینے والے ہیں، تو انہیں تم بلاؤ کہ وہ تمہاری اس تکلیف کو دور کریں یا تمہارے ان حالات کو بدل دیں، کہ جس طرح تم سمجھ رہے ہو کہ تم جو ہے حالات میں ہو، مشکل میں ہو، تو جنہیں تم حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتے ہو تو انہیں پھر پکارو کہ تمہاری یہ مشکل دور کریں یا تمہاری اس حالت کو بدل دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین، وہ لوگ جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں، یعنی یہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں، یدعون وہ سب خود پکارتے ہیں، یبتغون وہ سب تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلہ وسیلہ، ایہم اقرب کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، ویرجون وہ سب امید رکھتے ہیں، رحمتہ اس کی رحمت کی، ویخافون اور وہ سب ڈرتے ہیں، عذابہ اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک بے شک تیرے رب کا عذاب کانا ہے، محذورا ڈرایا ہوا یا ڈرایا گیا ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے کا رد کر رہے ہیں کہ لوگ جو خود بخود خیال رکھتے ہیں کہ فلاں ہستی جو ہے یا فلاں بزرگ ہے وہ اس کو مشکل سے نکال لے گا، یا جس طرح جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مشرکین مکہ کہتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انہیں ان کی جو ہے مشکل سے نکال لیں گے، یا پھر جو ہے مختلف انہوں نے بت بنا رکھے تھے، مختلف جو نیک ہستیاں تھیں، اولیاء اللہ تھے، انبیاء صالحین، ان کو جو ہے یہ لوگ سمجھتے مشرک پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ انہیں اللہ کے قریب لے جائیں گے، یا ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہم قیامت کے دن بخشے جائیں گے، یا یہ ہمیں مشکل سے نکال لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو یہ ہستیاں ایسی ہیں، یہ فرشتے، انبیاء، صالحین، اولیاء اللہ، بزرگ، یہ شہید، یہ تمام جو ہیں یہ تو خود اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلہ وسیلہ۔ تو وسیلہ کا جو معنی ہے قرب کے ہیں، یعنی قریب ہونا یا ذریعہ اختیار کرنا، تو وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں اور اس سے اتنا ڈرتے ہیں، وَيَرْجُونَ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا کہ اس کا تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ بہت ہی اس سے یہ جو ہے ہر انسان ڈرتا ہے۔ تو یہ لوگ جو مشرکین جنہیں پکارتے ہیں، فرشتے یہ ہیں یا انبیاء ہیں، صالحین ہیں، تو وہ خود اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اس کی رحمت کے متلاشی ہیں اور اس کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے انتہائی عاجزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی بھی اور اپنی امت کو سکھائی بھی۔ دعائے قنوت جو ہے اس کے الفاظ بھی یہی ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ کہ ہم اے اللہ تیرے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں۔ اسی طرح بدر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، یا حیّ یا قیوم، اے زندہ اے قائم رہنے والے برحمتک استغیث کہ ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو وہ تو خود اپنی رحمت یعنی اللہ کی رحمت کو مانگ رہے ہیں۔ یہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ لوگ تو اولئک الذین یدعون، وہ تو خود پکار رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہونا۔ وسیلہ کا معنی یعنی قریب ہونا یا ذریعہ، تو وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کا کوئی ذریعہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایہم اقرب، وہ کون سا زیادہ قریب ہے طریقہ۔ ویرجون رحمتہ، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، وہ اللہ کی رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہی وہ دعائے قنوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ تو خود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس کو پکارتے ہیں، مشکل میں اس کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتے ہیں، تو یہ کیسے تمہارے لیے جو ہیں وہ مددگار ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جنہیں تم نے جو ہے فرشتوں کو یا انبیاء کو یا صالحین کو اللہ کے ساتھ برابر سمجھ رکھا ہے یا انہیں مشکل میں پکارتے ہو، تو اس رویے سے باز آ جاؤ، اور تمہارے رب کا عذاب جو ہے بہت ہی ڈرایا ہوا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں کسی بستی سے، إِلَّا مگر نحن ہم مہلکوہا، مگر سب ہلاک کرنے والے اسے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا، یا سب عذاب دینے والے اسے، عذابا شدیدا، سخت عذاب، کان ذالک، یہ سب ہے فی الکتاب، کتاب میں مستورا، لکھا ہوا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی طرف سے کوئی ان پر سختی آتی ہے یا محاسبہ ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ تو کسی بھی قوم پر کوئی عذاب آتا ہے، کیا ظلم ہوا یا کوئی ہلاک کر دی جائے یا تباہ و برباد کر دی جائے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے لکھی گئی ہیں اور یہ سب لوح محفوظ میں لکھ دی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں سورۃ طلاق میں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ، اور انہیں ایسی سزا دی کہ وہ دیکھنے سننے میں نہ آئی تھی۔ انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، یعنی جو کام کیے تھے اس کا پھر سزا پائی، اور ان کے کام کا انجام جو ہے وہ خسارہ تھا۔ اور بھی بے شمار آیات ہیں، ہم نے قوموں کے عذاب کی جو آیات پڑھی تھیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے اپنے کاموں کی وجہ، کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں دیں۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس قوم کو بھی ہم نے ہلاک کرنا ہوتا ہے تو قیامت سے پہلے پہلے جو بھی معاملات ہیں وہ سب لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ معاملات جو ہے مختلف قوموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ انسان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر رہے اور جو سیدھا دین کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں، ان نرسلا کہ ہم بھیجیں ولایاتی نشانیوں کو، الا مگر ان کذبا کہ جھٹلایا بہا ان کو، الاولون پہلوں نے، وآتینا اور ہم نے دی، سمود کو، الناقۃ اونٹنی، مبصرہ واضح نشانی کے طور پہ، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا، بہا اس پر، وما نرسلو اور نہیں ہم بھیجتے، ولایاتی نشانیوں کو، الا مگر تخویفا ڈرانے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں امت مسلمہ پر جو آخری امت ہے اپنے خاص فضل اور رحمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ بھیج دیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ نشانی دکھانے کے بعد اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے ساتھ نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ امت مسلمہ پر رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی نشانیاں آگئی۔ نشانیوں سے مراد یہاں معجزہ ہے، تو معجزات دیے، یعنی جیسے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اور قرآن جو ہے سب سے بڑا زندہ معجزہ ہے۔ تو ان کو جو ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے جو ہے اپنی رحمت سے انہیں عذاب نہیں دیا، انہیں سزا نہیں دی، یعنی اس کے بعد بھی معجزے دیکھنے کے بعد بھی اگر لوگوں نے انکار کیا تو انہیں سزا نہیں دی۔ لیکن اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ پہلی قومیں
جب ان پر کوئی پیغمبر معجزہ لے آتا تھا واضح طور پر، جیسے قوم سمود جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ناقہ یعنی اونٹنی کا معجزہ دیا تھا، واضح جو ایک نشانی تھی، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، ظلم کیا کہ اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب یعنی صیحہ، چیخ کا ورجفہ اور زلزلے کا آیا اور تمام کفار کو ہلاک کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی یعنی واضح کوئی نشانی جو ہے وہ نہیں دی تھی، کیونکہ جب معجزہ آ جاتا ہے اس کے بعد اگر کوئی قوم انکار کرے تو پھر مہلت باقی نہیں رہتی۔ البتہ جو ہے یعنی قرآن کا معجزہ ہے اور دیگر جو ہیں وہ معجزات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے مہلت انہیں دی کہ اگر یہ نہیں تو چلو ان کی اولاد میں سے کوئی مان لے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ریلیکسیشن نہیں ہوتی تھی۔ جو قوم نہیں مانتی تھی اس پوری قوم کو، ان کی نسلوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لَكَ آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب، آپ کے رب نے احاطہ گھیر لیا ہے بالناس لوگوں کو، وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں ہم نے بنایا الرؤیا دیکھنے کو یا خواب کو، التی جو کہ ارینہ کا آپ کو دکھایا، الا مگر فتنۃ آزمائش، للناس لوگوں کے لیے، والشجرۃ اور درخت، الملعونۃ لعنت کی گئی، فی القرآن قرآن میں، ونخوفہم اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فما یزیدہم بس نہیں زیادہ کرتا انہیں، الا مگر طغیانا سرکشی میں، کبیرہ بہت بڑی۔ یہاں اس آیت میں جو ہے لوگوں سے مراد کفار مکہ ہیں، اور ان کا گھیرا کرنے سے مراد جو ہے ان ربک احاط بالناس، ناس سے مراد کفار مکہ ہیں، احاطہ سے مراد جو ہے یعنی گھیر لینا ہے، یعنی اپنا پورا زور ان کفار مکہ نے لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکیں، آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کی، طرح طرح کے الزامات لگائے، کبھی جادوگر، کبھی دیوانہ، کبھی مجنون، کبھی طرح طرح کے اس طرح کے القابات، اور پھر آپ کو یعنی آپ کے پیروکار جو تھے ان کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ کے اہل خانہ کو تکلیف پہنچائے گی، اجازت نہیں تھی کھلے عام جو ہے تبلیغ کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، ایون کہ عبادت کرتے تھے اگر حرم میں تو آپ کے جو ہے وہ پشت پر اونٹ کی اوجری پھینک دی گئی، تو طرح طرح سے ستایا گیا۔ سفر طائف کی واپسی پر کس طرح جو ہے یعنی آپ کو روکا گیا کہ مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، پھر مطعم بن عدی کی امان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، شیب ابی طالب میں جو آپ کی شدید مخالفت اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور پھر معراج کے واقعے کے بعد جو آپ کی مخالفت جو ہے یعنی اتنی عروج پر تھی کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ عطا کیا معراج کا اور اسراء جو واقعہ پیش آیا، تو اب یہ تو ان کی عقل میں آنے والی ہی بات نہیں تھی، یہ تو پہلے ہی تاڑ میں تھی کہ کہیں پر کوئی بات پتہ چلے اور آپ کا تمسخر اڑائیں۔ تو اس صورت کا آغاز جو ہے یعنی اسی واقعے کی نشان جو ہے اس کے بتانے سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، اسراء کہتے ہیں یعنی زمینی سفر کو، تو اسی واقعے کی طرف اشارہ اس آیت میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلنا، ہم نے نہیں بنایا تھا رؤیا دکھانا۔ تو رؤیا کا معنی جو ہے ویسے اس کا لفظی ترجمہ کریں تو یعنی خواب کے دیکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، دیکھنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھانا جو آپ کو عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی دکھائی تھیں اس رات کو جب آپ اسراء و معراج کا آپ نے سفر کیا، یعنی آپ کا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہیٰ تک کا جو آپ کا سفر ہے، وہ تمام جو اس سفر میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے، تو وہ تمام جو ہیں وہ اس سے مراد ہیں کہ وما جعلنا الرؤیا، جو نہیں ہم نے بنایا منظرنامہ، التی اریناک کا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا فتنۃ یہ مگر آزمائش تھی۔ یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں ظاہر ہے ایک جو قوی ایمان والا سلیم الفطرت شخص ہے وہی شخص ہی ان باتوں کو مان سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں کوئی شخص جو ہے اتنا سفر کر کے اتنا کچھ دیکھا ہے، جنت اور جہنم کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا۔ تو کمزور ایمان لوگ اور مریض قسم کے مریض القلب لوگ جو تھے انہوں نے تو انکار کر دیا، اور کفار تو ویسے تمسخر اڑانے لگے۔ تو یہ جو ہے الا فتنۃ، تو اس کو اللہ نے کہا ہے فتنہ، یعنی یہ دکھایا جانا ہے، یہ اسراء و معراج کا جو واقعہ ہے یہ در حقیقت لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، یہ ایک معجزہ تھا۔ تو یہ صرف آزمائش نہیں، ایک اور آزمائش یہ ہے کہ والشجرۃ الملعونہ، وہ شجرہ ملعونہ جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ تو شجرہ ملعونہ کیا ہے؟ ابن عباس کی روایت ہے، وہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے زقوم کا درخت ہے۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر اس کا ذکر ہے، سورہ صافات میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، کہ وہ جو درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں جو ہے یہ اگتا ہے۔ پھر جو ہے سورۃ دخان میں اس کا ذکر ہے انہا شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ وہ یہ درخت ہے شجر زقوم جو جہنمیوں کا کھانا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی عام کوئی شخص تو مان ہی نہیں سکتا کہ کہاں وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے جو پتھروں کو بھی پگھلا دے، تو وہاں پہ کوئی درخت بھی اگ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ابو جہل جیسے جو جاہلیت کے باپ تھا وہ بھی ان کا جو ہے اس کا تمسخر اڑاتا تھا، جیسے اس نے معراج کے واقعے کا ان کا جو ہے مذاق اڑایا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر کے، تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ میں کی رات میں اتنا اور اتنا سفر کر رہا ہے، تو اسی طرح وہ اس کا بھی مذاق اڑاتا تھا۔ تو دونوں باتوں کا ذکر اکٹھے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کر دیا، تو اس کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھڑکتی ہوئی آگ کی تہہ میں بھی کوئی درخت اگ سکتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہی اس کو مانیں گے۔ قرآن کے زندہ صفحات میں جو بات آ گئی تو وہ جو سچے ایمان والے ہیں، جن کا ایمان قوی ہے، جن کے دل میں بیماری نہیں ہے، وہ تو اس کو سچے دل سے مانیں گے۔ تو یہی ہوا، اور جو جن کے دلوں میں بیماری تھی، جو مشرک تھے انکار کرنے والے، انہوں نے انکار کیا، تو اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ شجرہ ملعونہ جس کا قرآن میں ہم نے ذکر کیا، وَنُخَوِّفُهُمْ ڈراتے ہیں انہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ تو اس قسم کی نشانیاں جو ہیں، معجزات اور اس قسم کی باتیں جو انسانی عقل سے بہت بالا تر ہیں، تو یہ باتیں جو ہیں صرف اہل ایمان کو، جنہوں نے سچے دل سے اسلام کی حقیقت کو سمجھا، جنہوں نے قرآن کی حقانیت کو پہچانا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے مانا، وہ لوگ ہی ان تمام باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے یہ ایک مومن کا سرمایہ ہے۔ ایمان بالغیب جو ہے وہی انسان کو سچا مومن بناتا ہے۔ تمام چیزوں کا تعلق یعنی اللہ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، کتابیں جب نازل ہو رہی تھیں ہم نے نہیں دیکھیں، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، قیامت کے دن کو یعنی وہ جب ہوگا اس کا سب کچھ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ وقت بھی ابھی نہیں ہم نے دیکھا۔ تو یہ سب کچھ ایمان بالغیب ہے۔ تو جو سچا مومن ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، قلب سلیم والا ہے، وہی ان سب چیزوں کو مانتا ہے۔ جو کمزور ایمان اور جن کا دل نفاق سے بھرا ہوا ہے، یا پھر جو دشمن ہیں، وہی ان چیزوں کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔